اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کامیابی کا راز۔ دیکھیں، کامیابی کا راز، انسان کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کو، یعنی دنیا، یہ اس کے پاس جو بھی اس کے اختیار میں ہے اس کا استعمال صحیح کرے، جو آلات اس کے پاس ہیں اس کا استعمال صحیح کرے۔ یہ راز ہے بس، کہ آپ کے پاس جو بھی وقت ہے، جو قوتیں ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو، سماعت جو تم سن رہے ہو، ہم ہیڈ فون لگا کے گانے سنتے ہیں نا، یا جو بھی سنتے، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں، عقل سے کام بھی لیتے ہیں۔ ان سب کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری نعمتیں ہیں اور اس کے متعلق میں تم سے پوچھوں گا۔ یہ نعمتیں اس لیے نہیں ہیں کہ تم آ کے یہاں کچھ اور کرنے لگو، کام کسی اور فضول کاموں میں مشغول ہو جاؤ، اس لیے یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو ایک مقصد کے لیے ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، اور کامیابی کا راز اس میں ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو اللہ کے لیے استعمال کرے۔ نیت آپ اللہ کی بنا لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چل پڑیں۔ مقامی طور پہ ایک رہنما کا رہنمائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ رہنما کے اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد زندگی کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ رہنمائی کی ضرورت نہیں سمجھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ظاہر کو مقصود بنا لیا ہے، کیونکہ باطن کے لیے تو رہنمائی ہے، پیغمبر کی ہے، سب سے پہلے کتاب کی رہنمائی ہے، اور پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ قائم کیا ہے سچے لوگوں کا۔ اگر آپ رہنمائی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تو آپ کی نیت میں کھوٹ آ گیا ہے، نیت میں کھوٹ ہے، آپ کی نیت بدل گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں پہلے تمہیں دنیا میں مزے کرنے، دنیا میں پہلے منگسلی دلی، یہ کہتے ہیں بعض نوجوان، ہم نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے مطلب سوچ ہماری یہ ہوتی ہے کہ ابھی تو مزے کرنے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ ہم آخرت کے لیے جو نیک کام ہے کر لیں گے یار، ابھی وقت ہے، ایسا ایک ذہن ہے، پھر آپ کو وقت ہی نہیں ملتا، پھر تو آپ کی حالت، پھر تو وہ الگ مسئلہ ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی دی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، میں نے جو تمہیں دیا ہے اس کو خرچ کرو میرے راستے میں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ایک جگہ نہیں ہے۔ ہم تو خرچ کرنے صرف پیسے ٹکے کو کہتے ہیں، نہیں، جو کچھ بھی میں نے دیا ہے۔ اور لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، سنی ہے یہ آیت کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو وہ جس سے تمہیں پیار ہے، جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ اب محبت تو انسان، آپ دیکھ لیں، ہم تو ظاہر میں رہتے ہیں اور ظاہر سے محبت کرتے ہیں، جو بھی ہے ظاہر میں، یعنی اس کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دے دی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے اس کو خرچ کرو۔ خرچ کرنے کا مطلب یہ اس کو دل سے نکال دو۔ یہ نہیں کہ تم بس وہ کوئی اور، اس کا مطلب نہیں ہے، دل سے نکال دو۔ آپ اس کو ہاتھ میں رکھو اور اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو اسے، بس اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو۔ زندگی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ کامیابی کا راز ہے انسان کی۔ تو جسم اور روح کی جو ہم بات کر رہے تھے، تو وہ یہی ہے کہ جسم تو آپ کے پاس ایک تو امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، تمام نعمتیں اللہ، زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی پہ کوئی اختیار تھا؟ تاریخ پیدائش ہم نے سیٹ کی تھی،
تاریخ وفات تو بعض لوگ کرتے ہیں کہ یار میں خودکشی کر رہا ہوں، میں تو حالات سے بہت تنگ آ گیا، تاریخ وفات سیٹ کر لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ ہماری کوئی مرضی تو نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کب پیدا کیا، کس گھرانے میں پیدا کیا، ہمارے حالات یعنی ہم کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ ہے، اور ہر جو حالت بھی ہے وہ امتحان ہے. اور زیادہ امتحان اس وقت ہو جاتا ہے جب کہ معاشی فراوانی ہوتی ہے، آپ کے والدین کے پاس یا اس طرح نا بے فکری ہوتی ہے، تو وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. وہ تو بالکل ہی انسان غافل ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات پورے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے، اور لگے رہتے ہیں. لگژری کاریں آ رہی ہیں، خریدیں جا رہی ہیں، پیسوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے. تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حالات بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایسا کیا ہے. تو اب یہ امتحان ہے، جو بھی ہے یہ امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ، کہ میں تمہیں اچھی حالت میں اور بری حالت میں، دونوں حالتوں میں آزماتا ہوں. دراصل دیکھیں زندگی ایک امتحان ہے. اس بات کو ایک اور نظر سے دیکھیں، زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان کا ایک رزلٹ ہوتا ہے، اور امتحان کے بغیر آپ کو ترقی نہیں مل سکتی. کوئی ایسا سکول ہے دنیا میں، کوئی ایسی کہ اس کا کوئی امتحان نہ ہو اور آپ کو ترقی مل جائے؟ سوچیں، شاید کوئی ایسا سکول سسٹم جہاں امتحان کے بغیر اگلے درجے میں آپ کو ڈال دیا جائے ہے بھیا؟ گوگل کر لو، شاید ہو. نہیں ہے. امتحان کے بعد جو ہے اگلا درجہ، دنیا پہلا درجہ، آخرت اگلا درجہ. لیکن آخرت میں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں کیا ہوگا؟ یا تو شدید عذاب ہوگا. اگر آپ نے آخرت کو بھلا کے زندگی گزاری تو شدید عذاب لازمی ہوگا، اور تھوڑے وقت کے لیے نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا. آپ تو منکر حق تھے، آپ نے تو پہچانا ہی نہیں کچھ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جب مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دیکھیں یعنی وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، یا بخشش ہوگی. اب جن کی بخشش ہوگی پھر ان کے لیے انعام ہوگا. ان کے لیے کیا ہوگا؟ انعام کیا ہے؟ جنت. جنت کیا ہے؟ رب کی ملاقات، رب کا تقرب اور رب کا دیدار. تو دیکھیں جسم سے آپ نے کام لینا ہے. اصل میں یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اس میں بیسک جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو دنیا استعمال کرنے سے نہیں روکتا، صرف آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نیت بدل لیں، آپ ارادہ بدل لیں، دنیا میں رہنے کی نیت بدل لیں. تو بس یہ نیت اگر آپ نے بدل لی تو آپ کا معاملہ ٹھیک ہو گیا. لیکن نیت خراب ہو گئی، ہماری تو نیت ہی خراب ہے. مسئلہ تو یہ ہے، دنیا ہی میں رہنا چاہتے ہیں اور دنیا ہی ہمیں عزیز ہے اور دنیا میں پسند ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر تو ناکامی ہے، اس کے علاوہ پھر کوئی اور وہ نہیں ہے، مطلب ناکامی کے علاوہ اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی منزل کو پہچانیں، منزل کے راستے کو پہچانیں، اور اس پہ چلنے کا عزم کر لیں، اور مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں اپنے سفر کا آغاز کر دیں، اور جد و جہد کریں، خوب محنت کریں. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو، جتنا حق ہے اس کا، حق کا جہاد ہے.
جتنا محنت کا حق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.